جماعت تھی بالکل اتنی سی کہ اگر جلسہ کرے تو ایک کنال کی کوٹھی میں جلسہ پورا ہو جائے, مطلب وہ والی جماعت تھی. تو اس ٹائم پہ کیسے خیال آیا پاکستان تحریک انصاف میں شامل؟ آپ زمان صاحب ہیں, میں جی بولے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں, آج ہماری ممبرشپ کا آخری ڈے ہے, تو آج یہاں پہ خان صاحب نے گزرا, ہمارے پاس بندے ہی نہیں ہیں, تو ہم یہاں پہ لے آئے. اچھا زمان صاحب آپ کی مہربانی, واقعی خان صاحب نے آنا. میں پھر ان پہ اعلان کیا, وہ فیسٹیول کی تو ایسی کہ تیسی ہو گئی. وہاں پہ خان صاحب آئے, خان صاحب نے اتنا کراؤڈ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. تب ہمیں لوگ کہتے ہیں ٹانگا پالٹی. ہمیں نا کہا یہ جاتا تھا وہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے, وہ لٹیرے ہیں. اور ہمیں پھر ایسی ہمارے دماغ کے اندر ایک فٹ کر دی ایک ڈیوائس کہ ہم خان کے علاوہ سمجھتے کسی کو کچھ نہیں تھے. اقتدار میں آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اصل آٹے کا اور گھی کا بھاؤ کیا ہے. اقتدار کے آنے کے بعد پتہ چلا ہے اصل مکار بندہ کون ہے. میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا, اس میں آپ نے کہا کہ میری بڑی جلدی شادی کر دی گئی, تو کوئی آپ نے بہت زیادہ خوشی کے ساتھ اس بات کا نہیں جواب دیا, کیا وجہ تھی؟ شادی جی میرے والد صاحب کی خواہش تھی. تو بس آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں میٹرک میں تھا, میرے والد صاحب نے میری منگنی کر دی تھی. اچھا, مطلب میٹرک کا مطلب ہے 14-15 سال 16 سال 15-16 تقریباً. ایک آدھی اگر سپلی آ گئی تو 17. نہیں سپلی شپلی کوئی نہیں آئی الحمدللہ. بیسیکلی جب اسٹوڈنٹ لائف میں گئے نا, تو اسٹوڈنٹ لائف میں ہم بہت آگے نکل گئے تھے. بالکل ٹھیک, حد سے زیادہ آگے نکل گئے تھے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم وادی, والد صاحب کا اس لاہور شہر کے اندر ایک بڑا اثر رسوخ تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں اس لڑکے نے آگے پولیٹکس میں اسٹوڈنٹ لائف میں کافی گرم جوشی سے آگے آ رہا, کنٹرول. ہاں انہوں نے کنٹرول کیا. انہوں نے کہا ایک کو طریقہ سمپل, میرا رزلٹ آیا انٹر کا, اکتوبر میں غالباً آیا, دسمبر میں میری شادی. اور وہ شادی 2003 میں ہوئی تھی. اور اس ٹائم پہ بڑی ایک دھوم دھار کی, کیونکہ وہ تب تو سوشل میڈیا کا نام نشان نہیں تھا. اس وقت کچھ 4000 کے قریب بندہ تھا. اچھا, بڑی بات ہے. آج بھی کوئی میرے ابو کے دوست ملتے ہیں یا میرے کوئی عزیزوں کا ملتے ہیں, تو وہ شادی کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ اتنی یادگار ہم نے آج تک نہیں دیکھی. یادگار تھی, اتنی کی گیدرنگ تھی. اس ٹائم پہ آپ کے والد ایک ویل ریکگنائزڈ نام رکھتے تھے لاہور, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اوور آل پھر آگے جا کے آپ کاروبار میں گھس گئے؟ جی پھر اس کے بعد میں اپنا, میرے والد صاحب نے مجھے کاروبار سٹارٹ کرا کے, پہلے مجھے کام سکھانے کے لیے. سیکھا کیسے؟ سیکھا ایسے کہ جو ہم نے دکانیں کرائے پہ دی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, انہی کے پاس میرے والد صاحب نے مجھے بٹھا دیا. اچھا, تو ان کو کہا کہ اسے کام سکھاؤ. پہلے 2-4 دن تو وہاں پہ میں گیا ہوں, ایسے وہ سیٹوں والی کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں, تو جانا آنا. ایک دن جب والد صاحب نے دیکھا مجھے کہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوں, وہاں پہ اوے چل کام پھڑ. اور جو جن کو کرائے پہ دی ہوئی تھی دکان, ان کو کہا تہاڈے کو کام سکھان بٹھایا کہ تسی یار اتنے سیٹاں تے بٹھا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ جی یہ گز ہے, یہ پیمانہ ہے, اسے کپڑا ناپتے ہیں. پہلے 3 بار تو سیکھنا تو تب ہی شروع 3 بار مجھے کپڑا پیمانہ ناپنے پہ لگ گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مجھے وہ کٹنگ کرنے بھی سکھایا گیا کہ مال کیسے کٹنگ کرتے ہیں. پھر بعد میں مال کے اوپر وہ جو سی ہوتی ہے, ہاں مال کے اوپر ایمبرائڈری کیسے کرواتے ہیں, پھر برانڈ کیسے بناتے ہیں. اچھا, پھر وہ اس کو برانڈ کا شوٹ کیسے کرواتے ہیں, پھر اس کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں. سارا والد صاحب نے نہیں, والد صاحب کے جو اپنا جن کے پاس والد صاحب جن کو ہاتھ تھمایا. جی جی. پھر وہاں پہ دکانداری کی. پھر 2004 میں میں نے اپنی وہ دکان کی. دکان میں وہاں پہ میں نے ایک برانڈ لانچ کیا. پھر چائنا کا کاروبار کیا. اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا کیا, کاروبار بڑا ٹاپ پہ تھا. پھر 2008 سے 2010 میں آہستہ آہستہ میں اپنا مال کھاتا گیا, پی ٹی آئی پہ لگاتا گیا, کھاتا گیا. پھر اچھا, یہ بات بھی بڑی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سفر میں جن لوگوں نے پی ٹی آئی جوائن کی, جنہوں نے بعد میں کی نا, ان کو بہت ساری چیزیں نظر آتی تھیں. جنہوں نے 2007 میں کی, میں نے بھی 2008 میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی, جنہوں نے 2007 میں کی, ان کو تو تحریک انصاف میں اس ٹائم نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. مطلب جماعت تھی بالکل اتنی سی کہ اگر جلسہ کرے تو ایک کنال کی کوٹھی میں جلسہ پورا ہو جائے, مطلب وہ والی جماعت تھی. تو اس ٹائم پہ کیسے خیال آیا پاکستان تحریک انصاف میں شامل؟ دیکھیں, یہ شامل نہیں میں ہوا, یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا, ایسا حادثہ ہو گیا, سمجھ لیں. وہ آپ کو مزے کی بات سناتا ہوں. آج بھی یہ پی ٹی اے کے وہ بندے ابھی ہیں, آپ ان سے بھی اس چیز کے ویریفائی کر لیں. مجھے بڑا شوق تھا کوئی نہ کوئی نئی سے نئی ایکٹیویٹی کرنے کا. تو ایک میں نے ایکٹیویٹی کر دی اعظم کلاس مارکیٹ کے حوالے سے. ایک میں نے فیسٹیول کروا دیا. ٹھیک, فیسٹیول کروا دیا تو فیسٹیول نا بڑا ٹاپ لیول پہ ہو گیا. عوام اتنی کہ بالکل سمجھ لیں کہ قابو سے باہر تھی. ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ فورسز آئی ہوئی تھی, پولیس سے کافی کنٹرول کیا ہوا تھا. میں نے یہ کروایا تھا منٹو پارک میں. اچھا پارک میں. اچھا.
وہاں پہ یہ ہوا کہ جب 12 بجے ہے نا تو یہ 2 لڑکیاں ہیں، ایک نے بڑا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، ایک نے پرانے سے کپڑے نیچے پچھوڑی چپل پہنی ہوئی. اچھا ٹھیک وہ آ کے مجھے کہتے ہیں جی آپ زمان صاحب ہیں. میں کہا جی بولے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں آج ہماری ممبرشپ کا آخری ڈے ہے تو آج یہاں پہ خان صاحب نے گزرا، ہمارے پاس بندے ہی نہیں ہیں تو ہم یہاں پہ لے آئے. اچھا میں نے نیچے سے لے کے اوپر تک اس کو دیکھا، میں جائے کم کر اپنا. ٹھیک ہے خان نے کہاں پہ یہاں پہ آنا ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ 2 بندے کون سے، میں آپ کو ان کا نام بھی لے لیتا ہوں. وہ کون؟ پی ٹی اے کے تھے، ایک فاروق خان ہے، اچھا ایک عثمان سواتی ہے. ٹھیک. پھر 10 منٹ بعد وہ ایک میرا وہ دوست، اسٹوڈنٹ فیڈریشن والے ہیں اس زمانے آئی سی ایف بالکل. میں. ہاں جی پھر وہ اپنا دوست بھی ایک میرا لے کے آئے تھے. ٹھیک. وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی اپنا زمان صاحب آپ کی مہربانی، واقعی خان صاحب نے آنا ہے. اچھا میں کہا اچھا چل یار لے بلا لا دیکھ لینے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے 2008 کی. اتنی دیر میں نا 2 بجے کے قریب نا میں دیکھ رہا ہوں بڑی میڈیا کی گاڑیاں نہیں شروع ہو گئی. تب میڈیا کی گاڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، ایسے چینل بھی اتنے نہیں چینل تھے نا، کم تھے. کم چینل تھے. جب میں دنیا نے نیوز دیکھا تھا، جیو تھا، میں کو ایئر یہ گاڑی کس نے بنائی ہے. اب میں بندے کو بھائی کہاں پہ یہ لوگ، وہ بھائی ادھر آؤ واقعی خان صاحب نے آنا ہے. انہوں نے کہا جی آنا ہے. میں پھر ان پہ اعلان کیا. وہ فیسٹیول کی تو ایسی کہ تیسی ہو گئی. وہاں پہ خان صاحب آئے. خان صاحب نے اتنا کراؤڈ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. دیکھا نہیں تھا. تب انہوں بہت چھوٹے جلسے ہوتے. نے کہا یہ کس نے کہا. انہوں نے کہا زبان نے کروایا. زبان کو بلاؤ، زبان کو مجھ سے بلاؤ. لو جی نیکسٹ ڈے میاں محمود رشید صاحب نے میرا نمبر لیا، مجھے بلا لیا، بالکل ٹھیک. مجھے خان صاحب سے ملوایا. ٹھیک. نہیں تم میرے ٹائیگر ہو، تم میرے چیتے ہو، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے. اوکے. پھر 2009 میں مجھے لاہور کا جنرل سیکرٹری بنایا بالکل ٹریڈر ونگ کا. پھر ہم نے تاجروں کو شامل کروانا شروع کر دیا. بڑی ٹھیک. جدوجہد کی. ڈرائیونگ کیمپین اب ڈرائیو شروع لوگ کر. کہتے ہیں نا کہ یہ کیا تھا کیا نہیں تھا. تب ہمیں لوگ کہتے ہیں ٹانگا پارٹی. ٹھیک. ٹانگا پارٹی ٹانگا کہتے تھے. پارٹی. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم پیسہ اس پارٹی کے لیے کہاں سے لے اکٹھا کرتے ویسے تھے. بھی آپ 8 کا الیکشن پی ٹی آئی بائیکاٹ کر چکی ہوئی جی تھی. جی ایسے ہی پورے پاکستان میں اس بالکل طرح کوئی سیاسی وجود نہیں تھا نا پی نہیں. ٹی آئی اس کا. کے بعد الیکشن ہوا تھا. اس الیکشن میں 2010 کا الیکشن تھا، بائی الیکشن تھا، یا 10 کا یا 11 کا، مجھے غالباً کنفرم یاد نہیں ہے. 2 الیکشن ہوئے تھے. پہلا ہوا تھا حامد مراج صاحب کا، ٹیلی فون نشان تھا. دوسرا الیکشن ہوا تھا ظہیر عباس کھوکھر کا. کھوکھر کا. آپ ان سے بھی پوچھ لیں کہ اس الیکشن میں بھی ہم نے کیا کردار ادا کیا تھا اور پیسہ کیسے یہاں پہ لے کے آئے تھے، بالکل کس طریقے سے ہم نے لوگوں کے ساتھ بالکل یوٹیلائز ٹھیک. کر کے جو کہ کس بڑا طریقے سے کیا تھا. الیکشن یہ لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی 15 لاکھ 10 لاکھ اسی لڑتے رہے ہیں. الیکشن بڑا مہنگا، بہت بڑا مہنگا ہے مہنگا جی بھائی شوق، جان، بڑا بہت مہنگا مہنگا ہے. یہ شوق ہے. باتیں یہ ہیں ان کی ایسے ہی بہت. ایسے اس ہی. کے بعد 2011 تاجروں کا کنونشن ہوا. بڑا ٹاپ لیول کی اس طرح کا میں نے کنونشن کروایا یہاں پہ ایوان اقبال میں. بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ اس میں آئے 2011 میں. اچھا یہ 30 اکتوبر لاہور جلسے سے پہلے کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک شاہ محمود اور یہ بڑے بڑے نام کوئی بھی شامل نہیں ہوا. کوئی نام شامل نہیں تھا. بالکل ٹھیک. یہاں پہ ایوان اقبال میں اس دن 2 فنکشن تھے. ٹھیک ہے. ایک پہلا فنکشن تھا عمران خان صاحب کی ایک کتاب کی رونمائی تقریب تھی. ٹھیک ہے. اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہمارا ٹریڈر ونگ کا فنکشن تھا. اوکے. اس فنکشن کے اندر ہم نے لاہور شہر کے نا جتنے مین تاجر تھے سب کو شامل کروا دیا. بڑی بات ہے. اس کے بعد ٹھیک 2 دنوں بعد جتنوں کو شامل کروایا تھا سب کے اوپر ایف آئی آر کرنی شروع ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے، جس میں الفتح کے اوپر اس کو سیل کر دیا گیا. پھر ہم نے جا کے وہاں پہ سیلیں توڑی. کتنی وہ حالفتیں لی، کتنا کچھ کیا وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے. بالکل. پھر اپنا مینار پاکستان کا جلسہ آیا 30 اکتوبر کا. اس جلسے کے اندر جو ہم نے رول ادا کر سکتے تھے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہم نے وہاں پہ وہ رول ادا کیا. ہمیں نا کہا یہ جاتا تھا وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ لٹیرے ہیں. اور ہمیں پھر ایسی ہمارے دماغ کے اندر ایک فٹ کر دی ایک ڈیوائس کہ ہم خان کے علاوہ سمجھتے کسی کو کچھ نہیں تھے. یہ حقیقت ہے. میں ابھی آپ کو اس کمرے میں بند کر دیتا ہوں اور ایک ڈیک لگا دیتا ہوں. اس ڈیک کے اوپر صرف ایک ہی سپیچ ہوگی کہ جی فلانا بندہ فلانا تو ہے. کچھ دیر بعد میرا ذہن اور 5 گھنٹے بعد میں جب آپ کو نکالوں گا نا تو آپ کا پورے دن میں وہی بات گھومتی رہے گی. ٹھیک. ہمیں تو یہی کہا جاتا تھا کہ جی چور لٹیرے، ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے ایسا کام کرنا ہے جس نے کسی نے کچھ کیا ہی نہ ہو. ہمیں جھوٹے خواب دکھائے گئے تھے. بڑا مجھے اس چیز کا دکھ ہوا جب ہم گورنمنٹ میں اقتدار میں آئے ہیں نا. اقتدار میں آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اصل آٹے کا اور گھی کا بھاؤ کیا ہے. اقتدار کے آنے کے بعد پتہ چلا ہے اصل مکار بندہ کون ہے. اور
یار اقتدار کے آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ سیاست کس نام کس چیز کا نام ہے.